اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ خطبہ جمعہ۔ عنوان: اپنی گفتگو کو کیسے درست کریں۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کی جو زبردست کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گھر کی جو زندگی تھی اس کو اتنا واضح طور پر امت کے لیے بطور نمونہ رکھا ہے کہ آج امت مسلمہ کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ ابھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی یہ سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ جس میں گھریلو زندگی کے بارے میں اہم اصول اللہ نے بتائے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی انسان اپنے گھر کے معاملات کو درست کرنا چاہے تو ایک عمل کرے، ایک کام کرے، اللہ اس کے گھر کے کاموں کے معاملات کو درست فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ لیا ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، درست بات کرو، سیدھی بات کرو، غلط بات نہ کرو، وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے بول کو درست کر لو، تمہارے سارے کام درست ہو جائیں گے، یہ جملہ نہیں ہے۔ یہاں میں پھر ترجمہ عرض کرتا ہوں: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے بول کو درست کر لو۔ یصلح، اب یصلح کے اندر جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے گا، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور یہ بول درست کیسے ہوتا ہے؟ درست بول کہ کبھی کبھی انسان گھر میں سچ بولتا ہے، اسے بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے سچ بولا ہے، لیکن گھر کے سارے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ کبھی بیوی سچ بولتی ہے، کبھی نندیں سچ بولتی ہیں، کبھی ساس سچ بولتی ہے، کبھی شوہر سچ بولتا ہے۔ گھر کے حالات مگر بگڑتے ہی جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سچ تو بولتا ہے لیکن وہ قول سدید نہیں ہوتا، درست بول نہیں ہوتا۔ عجیب سی بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، سچ بولنے ہی کی تلقین کی گئی ہے، جھوٹ بولنے سے بچنے کو کہا گیا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے سبھی افراد سچ بولتے ہیں، مگر اس سچ بولنے کے نتیجے میں گھر کے سارے حالات تہو بالا ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، غیبت کرتے ہوئے انسان ہمیشہ سچ ہی کہتا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان کے اندر برائی ہو، کوئی عیب ہو، پھر اس کی غیر موجودگی میں وہ عیب یا برائی بیان کی جائے، وہ غیبت کہلاتی ہے۔ اس لیے غیبت کرنے والا بڑے اعتماد کے ساتھ غیبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں سچ بول رہا ہوں، آپ کنفرم کر لیں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، دوسرے کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہو، یہ سچ نہیں ہے، یہ غیبت ہے، جو غیبت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ عیب اس کے اندر نہ ہو جو بیان کرتا پھر رہا ہے لوگوں میں، تو یہ بہتان ہے، تہمت ہے، یہ تو غیبت ہے ہی نہیں سرے سے۔ غیبت تو ہوگی ہی تب جب دوسرے کے اندر برائی ہوگی، وہ عیب ہوگا۔ اب گھروں کے اندر جب ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہیں، گھر کے حالات بگڑ جاتے ہیں اور بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں سچ بول رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں کہہ رہا۔ ارے اللہ کے بندے، سچ بولنا وہ بھی اللہ کی رہنمائی کے مطابق۔ چغل خوری گھر کے امور کو اور باہر کی زندگی کو تباہ کرنے والی چیز ہے، سارے گھروں کو، ہمارے اداروں کو تباہ کرنے والی چیز ہے، اس لیے کہ چغل خوری سے دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔
یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ چغلخور جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ چغلخور لوگوں کے دلوں کو توڑتا پھرتا ہے، گھر کے تمام افراد کے دلوں میں کدورتیں اور دوری پیدا کرتا پھرتا ہے۔ اس لیے چغلخوری کی تعریف اور ڈیفینیشن ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چغلخوری ہوتی کیا ہے۔ کسی کی اچھی یا بری بات دوسروں تک پہنچانا تاکہ ان دونوں میں فساد ہو جائے۔ بری بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بری بات دوسرے تک پہنچانا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اچھی بات کی مثال دینے لگا ہوں، کوئی اس کو برا نہیں سمجھے گا، لیکن اسی سے گھروں میں فساد ہوتا ہے۔ مثلا شادی ہو گئی، اب دلہا نے دیکھا کہ ٹھنڈ کا موسم ہے، موسم سرد ہے، گرم سوٹ لا کر بیوی کو دے دیا، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، ثواب ملتا ہے۔ بیوی کے حقوق ادا کرنے پر، اس کا خیال رکھنے پر اس نے جناب سردی کا موسم دیکھا، گرم سوٹ لا کر بیوی کو دے دیا، تو جو اس کی نند تھی یعنی شوہر کی بہن، وہ فوراً ماں کو جا کر بتاتی ہے کہ اماں، محترمہ کے لیے نیا سوٹ آیا ہے۔ اب بتائیے کون سی بری بات ہے اس میں؟ لیکن وہ ماں کو بتانا چاہتی ہے کہ پہلے تمہارے لیے سوٹ آیا کرتے تھے، اب شادی کے بعد کسی اور کے لیے لائیں گے۔ اب ماں بیٹے کو پوچھے گی کہ اس کے لیے کیوں نہیں لائے، گھر میں فساد ہوگا۔ بیوی کے لیے سوٹ لانا یا کپڑے لانا کوئی بری بات نہیں، سوٹ کی اطلاع دینا بھی کوئی بری بات نہیں، لیکن بیچ میں نیت دیکھیں کہ کیا ہے۔ دو دلوں میں دوری، تو جو شخص دو دلوں کے درمیان دوری پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس چغلخوری کے ذریعے سے اس نے لوگوں کی زندگی کو جہنم بنایا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو جہنم بنایا ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قول سدید کس کو کہا جاتا ہے؟ قول سدید یعنی درست بول اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کے بول، انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں، اس کے اندر قرآن مجید میں جتنے عیب بیان کیے گئے ہیں، اسی زبان کے اس میں کوئی عیب اس بول کے اندر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسان کے بول کے بارے میں، درست بول کے بارے میں، درست گفتگو الفاظ کے بارے میں جتنے عیب بیان کیے گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک عیب بھی اس گفتگو میں، اس بول میں ہوا تو وہ قول سدید نہیں کہلائے گا۔ قول سدید وہی کہلائے گا جس میں ان عیوب میں سے کوئی عیب شامل نہ ہو، تب جا کر وہ قول سدید کہلائے گا۔ یعنی اس بول کے اندر جھوٹ نہ ہو، اس کے اندر غیبت نہ ہو، اس کے اندر چغلخوری نہ ہو، اس کے اندر بہتان تراشی نہ ہو، اس کے اندر استہزاء یعنی مذاق اڑانا نہ ہو، مذاق اڑانے سے اگلے کا دل ٹوٹتا ہے، اس کے اندر تانا نہ ہو، اس کے اندر تحقیر و تذلیل نہ ہو یعنی دوسرے کی تذلیل نہ ہو، اس کے اندر دھوکہ نہ ہو، کیونکہ دھوکہ دینا منافق کی نشانی ہے۔ ادھر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ادھر آتا ہے تو کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ منافق کی علامت ہے، جسے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے کہ اپنی زبان کو دھوکے میں استعمال کرنا یہ بھی قول سدید نہیں، اپنی زبان کو تمسخر یعنی استہزاء میں استعمال کرنا یہ بھی قول سدید نہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا، دوسرا اصول اللہ رب العالمین نے گھریلو معاملات کو درست رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ کامیاب زندگی آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر کی زندگی کامیاب ہو جائے، میری آئندہ کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ جب شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے والے چاہتے ہیں ہمارے بیٹے کی زندگی کامیاب ہو جائے، اور بیٹی والے چاہتے ہیں کہ آئندہ ہماری بیٹی کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اور مصیبت ہوتی کیا ہے کہ لڑکے والوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا معیار اور ہوتا ہے، اور لڑکی والوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا معیار کچھ اور۔ تبھی تو وہ لڑکی کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دبا کر رکھنا، جبکہ لڑکے والے اپنے لڑکے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دبنا نہیں بلکہ ایک دو لگا دینا۔ چنانچہ دونوں کی کامیاب زندگی کا تصور مختلف ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کامیاب زندگی کا تصور کچھ اور سکھایا ہے۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی پالی، دنیا کی بھی کامیاب زندگی، آخرت کی بھی کامیاب زندگی۔ ہر لمحہ یہ سوچتے رہیے کہ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، رشتوں کے خیال میں، حقوق کی ادائیگی میں، گھریلو زندگی میں۔ اگر ہم اپنے گھر کے حالات درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ صرف اپنے بول کو، اپنی گفتگو کو درست کر لیں۔ ایک عورت گئی تھی ایک بزرگ کے پاس کہ میرا شوہر بڑا جھگڑالو ہے، بد زبان ہے، بڑی گالیاں بکتا ہے، گھر میں آتا ہے تو لڑنا شروع ہو جاتا ہے، تنگ آ گئی ہوں میں اپنے شوہر سے۔ تو بزرگ نے تعویذ دیا اور کہا کہ یہ تعویذ لے لو، بڑے کام کا ہے۔ جو ہی شوہر گھر میں داخل ہو اس کو دانتوں کے نیچے دبا لینا، اور جتنا شوہر زیادہ غصے میں آئے اتنا زور سے دانتوں کے نیچے دبانا، تب یہ اثر کرے گا، اور ایک ہفتے کے بعد آنا اور پھر نتیجہ بتانا۔ چنانچہ وہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اس بزرگ کے پاس آئی اور بتایا
کہ آپ کے تعویذ نے بڑا اثر کیا، گھر کے حالات بہتر ہو گئے، بد زبانی بھی کم کر دے، غصہ بھی کم ہونے لگا۔ اس نے بزرگ سے کہا کہ آپ نے بڑے کمال کا تعویذ دیا۔ تو بزرگ نے کاغذ کھول کر سامنے رکھ دیا۔ یہ تو سادہ کاغذ ہے، میں نے کچھ نہیں لکھا تھا، فقط تمہاری زبان بند کی تھی کہ اپنے شوہر کے سامنے اپنی زبان بند رکھنا، گھر کے حالات درست ہو جائیں گے۔ پہلے وہ آتا تھا تو بولتا تھا، تم جواب دیتی تھی، وہ جھگڑتا تھا تو تم بھی جھگڑتی تھی، وہ گالم گلوچ کرتا تھا تو تم بھی تانو تشنیع کرتی تھی۔ جب تم نے اپنی زبان کو قابو میں کیا، خاموش رہی، تو بالآخر وہ بھی خاموش ہو گیا اور گھر میں جو فساد تھا وہ امن میں تبدیل ہو گیا۔ اگر ایک بندہ اپنے قول، اپنی گفتگو اور اپنے بول کو درست کر لے گا تو یقین مانیے گھروں میں سلامتی آئے گی، گھروں میں امن پیدا ہوگا، آپس میں کدورت ختم ہوگی، نفرتیں دور ہوگی، دلوں میں محبت پیدا ہوگی، قربتیں پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت گھروں کے ماحول میں اور اداروں کے ماحول میں ہمیں درست بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے، قول سدید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔